अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 13 फरवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो में हमने सऊदी अरब की बात करनी है। सऊदी अरब जिस पर हर रोज़ हमला होता है और ये हमला सऊदी अरब के मुताबिक हौसी बागियों की जानब से यमन से किया जाता है, जिसके पीछे ईरान का हाथ है। अब आज के दिन जो सऊदी अरब की अल खालिद एयरबेस पर और सऊदी अरब की अबा एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, इसके मुतालिक बात करेंगे कि आखिर हौसी बागी अल अबा एयरबेस को या एयरपोर्ट को निशाना क्यों बनाते हैं, सऊदी अरब की एयरबेस को क्यों निशाना बनाते हैं, और जो भी हौसी निशाना बनाते हैं सऊदी अरब की जानब से नाकाम क्यों बना दिया जाता है। क्या हौसी बागी इतने ही कमज़ोर हैं, इतने ही नालायक हैं कि वो जो हमला करते हैं वो हमला नाकाम बना दिया जाता है, या हम यूँ कह लेते हैं क्या सऊदी अरब इतना होशियार है? क्या मोहम्मद बिन सलमान की फ़ौज इतनी लायक है? क्या जो एक सऊदी कोलेशन है वो इतना तेज़ है, इतना शातिर है, इतना लायक है कि कभी रियाज पर हमला हो तभी वो हमला रोक लेते हैं, मक्का पर हमला हो वो रोक लेते हैं, सऊदी अरब के जनूब में हमला हो वो हमला रोक लेते हैं, सऊदी अरब के शमाल में हमला हो वो हमला रोक लेते हैं, अल खालिद एयरबेस पर हमला हो वो रोक लेते हैं, अबा एयरपोर्ट पर हमला हो वो रोक लेते हैं। जब वो इतने लायक हैं तो वो यमन के लोगों को हरा क्यों नहीं सके, हौसी बागियों को हरा क्यों नहीं सके। फिर हम ये भी बात करते हैं कि आज ही के दिन अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है कि हौसी बागी जिनको ट्रंप इंतज़ामिया ने जाते जाते ये टाइटल दिया था कि वो आलमी दहशतगर्द हैं, यानी ये एक ऐसी तंजीम है जिससे पूरी दुनिया को ख़तरा है, लिहाजा इन्हें ऐसी लिस्ट में डाला जाए जिसके मुताबिक ये आलमी टेररिस्ट हैं। अमेरिका ने उससे भी निकाल दिया है। तो लिहाजा अमेरिका इतना बेवकूफ़ है, जो बाइडन इंतज़ामिया इतनी बेवकूफ़ है। अमेरिका सुपर पावर जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी दुनिया में एक्टिव हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत तेज़ हैं, क्या उन्हें नहीं पता चल रहा कि उनका दोस्त मुल्क सऊदी अरब उन पर हर रोज़ हमला होता है, हर रोज़ मिसाइल दागे जाते हैं, हर रोज़ ड्रोन मारे जाते हैं, और वो इतने ख़तरनाक लोगों को उस लिस्ट से निकाल रहे हैं जिसके मुताबिक हौसी बागी आलमी टेररिस्ट हैं। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास जो पहली खबर है रशियन मीडिया की है कि 24 घंटे पहले यानी आज से तकरीबन 1 से 2 दिन पहले अल अबा एयरपोर्ट पर हमला किया गया था हौसी बागियों की जानब से, और जिसके नतीजे में एक तैयारे में आग भी लगी थी, और अब किंग खालिद एयरबेस पर हमला हो गया है। फिर मेरे पास TRT की खबर है कि किंग खालिद एयरबेस पर भी हमला हुआ है और अबा एयरपोर्ट पर भी आज दोबारा से ड्रोन दागे गए हैं, ड्रोन मारे गए हैं। और हौसी बागी कहते हैं कि हम अल अबा एयरपोर्ट पर इसलिए हमला करते हैं, ये TRT तुर्की का सरकारी अदारा है, वो कहता है कि हौसी बागियों का ये मानना है कि इसलिए वो हमला करते हैं अल अबा पर कि वो कहते हैं कि अल अबा जो एयरपोर्ट है ये हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये हमें करीब पड़ता है, तो लिहाजा इससे हम पर ज़्यादा हमले किए जाते हैं, लिहाजा इसलिए हम यहाँ पर हमला करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इसको नाकारा बना दें, इसको निस्तो नाबूद कर दें। अब जो शुरू में मैंने सवाल उठाया था कि क्या सऊदी अरब इतना ताकतवर है, क्या 40 मुल्कों की फ़ौज इतनी ताकतवर है कि इधर से मिसाइल आता है वो नकारा बना देते हैं, इधर से मिसाइल आता है वो नकारा बना देते हैं, जो ड्रोन मारते हैं वो नकारा बना देते हैं। हौसी बागी इतने बेवकूफ़ हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वो इतना ख़र्चा करते हैं, इतनी मेहनत से हमला करते हैं, और सऊदी अरब के जो बहादुर सैनिक हैं वो इस हमले को नाकारा बना देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने ये बात भी की कि अमेरिका को क्या सब कुछ नज़र नहीं आ रहा? क्या अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा कि मोहम्मद बिन सलमान मुश्किल में है? क्या अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा कि उनका दोस्त मुल्क जिसको सबसे ज़्यादा असला बेचते हैं, जिससे तेल खरीदते हैं, उनसे तेल तो ले सकती हैं, उनसे पैसे तो ले सकती हैं, लेकिन उन पर हमले किए जा रहे हैं और ये उनको आलमी टेररिस्ट की लिस्ट से निकाल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। सऊदी अरब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जैसे भी हो जाए जो बाइडन को ये फैसला नहीं करने देना, जो बाइडन को ये फैसला नहीं करने देना
کہ وہ حوثیوں کو اس لسٹ سے نکال دیں، حوثیوں کو ریلیف دے، وہ ایران کو ریلیف دے، جو بھی ہو جائے ہم نے ہر صورت میں جو بائیڈن تک یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ لوگ ہم پہ حملہ کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کو اور امریکہ کو یہ جواز مہیا کرنا ہے کہ ہم جو حملہ حوثیوں پر کر رہے ہیں ہم سچائی کر رہے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں، ہم جو یمن کے اندر بچوں کو مارتے ہیں نا ہم جائز مارتے ہیں، یہ قابل ہیں اس کے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں مارا جائے کیونکہ یہ سعودی عرب کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن محمد بن سلمان اس تمام تر سازش میں ناکام ہو گئے اور جو بائیڈن نے بڑا اعلان کر ہی دیا، جو بائیڈن نے حوثیوں کے حق میں فیصلہ دے ہی دیا، کیونکہ جو بائیڈن کو بھی نظر آ رہا ہے، جو بائیڈن کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جب ان کے سارے حملے ضائع جا رہے ہیں، جب وہ جو بھی حملہ کرتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اب نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، نقل کرنے کے لیے بھی آپ کو عقل چاہیے یار، ایک دو تو آپ ایسا حملہ کروائیں نا اپنے اوپر جس کے اندر آپ کا تھوڑا بہت نقصان ہو۔ آپ صرف آپ کا سرکاری میڈیا پر خبر چلتی ہے، کوئی فوٹیج ریلیز نہیں ہوتی، کوئی نہیں، صرف آپ کا سرکاری میڈیا اور آپ کا سرکاری ٹیلی ویژن یہ کہتا ہے کہ جی آج ہم پہ حملہ ہو گیا ہے۔ دنیا کیسے مان لے کہ آج ہم پہ حملہ ہو گیا؟ جی آج بھی ہم پہ حملہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ اتنا بڑا ملک ہیں، آپ کی آبادی زیادہ ہے، آپ کی اکانومی اچھی ہے، آپ کے پاس 40 ملکوں کی فوج ہے، آپ نے پاکستان سے چیف بلایا ہوا ہے راحیل شریف، اور وہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، 80% ایسے لوگ ہیں اس ملک میں جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہیں، جو غریب ہیں، جو بھوکے ننگے ہیں، جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ اتنے مظلوم کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ اتنے مظلوم کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 40 ملکوں کی فوج ہے، آپ کے پاس سب سے زیادہ تیل ہے، آپ اسلامی دنیا میں ایک مضبوط ملک ہیں، آپ کا دفاع ہر چیز آپ نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، امریکہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ نے پوری دنیا سے فوجیں بلائی ہوئی ہیں، اور وہ بھوکے ننگے لوگ بیچارے جن پر آپ پچھلے 6 سالوں سے ظلم ڈھا رہے ہیں، جن کے بچوں کو آپ مار رہے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ آل سعود کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اب محمد بن سلمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ملک میں وہ قیدی جن کو انہوں نے زبردستی حراست میں لیا ہوا تھا ان کو رہا کر رہے ہیں، وہ بچے جو کم عمر تھے ان کو سزا دی گئی تھی ان کو سزائیں معاف کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا کم عمر تھے اور ان کو سزائے موت دی گئی تھی، ان کا سر قلم کیے جانا تھا، ان کو ان کی قید عمر قید میں ان کی سزا بدل رہے ہیں، 10 سال انہیں قید کی سزا سنا رہے ہیں تاکہ ہماری رینکنگ بہتر ہو سکے، تاکہ ہمارا انڈیکس بہتر ہو سکے کہ ہم انسانیت کے علمبردار ہیں، تاکہ امریکہ اور باقی دنیا میں جائے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوتی۔ لیکن کیا دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ سگے چچا زاد بھائی محمد بن نائف کو قید کیا ہوا ہے، خواتین کو قید کیا ہوا ہے؟ کیا امریکہ یہ بات نہیں کہہ چکا کہ ہم کانگریس میں رپورٹ پیش کریں گے کہ جمال خشوگی کو جو مارا گیا استنبول کے اندر ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں؟ کیا جو بائیڈن نے فیصلہ کر لیا ہے، جو بائیڈن ان کی چالوں میں ہرگز نہیں آنے والا، یہ چیخ رہے ہیں، اسرائیل چیخ رہا ہے، سعودی عرب چیخ رہا ہے کہ بتایا جائے کہ خطے کے لیے ایران خطرہ ہے، بتایا جائے کہ خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے حوثی خطرہ ہے۔ تو لیکن ان کی ساری چالیں جو ہیں وہ ناکارہ ہو چکی ہیں، امریکہ جان چکا ہے، جو بائیڈن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد بن سلمان کو تختے سے ہٹانا ہے، اور یہاں تک بھی رپورٹس آئی تھی اور میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ جو بائیڈن یہ چاہتا ہے کہ خالد بن سلمان یعنی محمد بن سلمان کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو نیا فرما روا بنایا جائے، نیا حکمران بنایا جائے، کیونکہ محمد بن سلمان کے ظلم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ اب دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ جو اشرف غنی انڈیا اور امریکہ افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف چالیں چل رہا ہے، وہی کاپی پیسٹ ہو رہا ہے سعودی عرب کے اندر، وہ بھی اپنے اوپر حملہ کرواتے ہیں، داعش حملہ کرتی ہے، انڈیا حملہ کرتا ہے، اشرف غنی اپنے لوگوں کو خود مرواتا ہے، الزام لگتا ہے طالبان پر اور یہ تاثر جاتا ہے کہ طالبان امن نہیں چاہتے، اور اسی طرح یہی کاپی پیسٹ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ تو کبھی حملہ ہوتا ہے کنگ خالد ایئر بیس پر، کبھی ابا پر، تاکہ بڑی جگہوں پہ کرایا جائے، ایئرپورٹ پر کرایا جائے، اور ایئرپورٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انٹرنیشنل فلائٹس آنی ہوتی ہیں، تو دنیا کے کان کھڑے ہوں، امریکہ، برطانیہ،
سارے ملکوں کے ذرا کان کھڑے ہوں، ساری دنیا ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا طیارہ وہاں پہ لینڈ کر رہا ہو اور حوثی حملہ کر دیں، ہمارا طیارہ وہاں پہ جا رہا ہو، ہمارے شہری جا رہے ہوں تو ان پر حملہ ہو جائے۔ اس سے پہلے عدن کے ایئرپورٹ جو کہ یمن کے اندر ہے، اس پر حملہ کروایا گیا تھا سعودی عرب کی جانب سے، اور اس وقت تو انہوں نے ٹرمپ کو بے وقوف بنا کے ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا حوثیوں کے خلاف، لیکن اب ان کے ٹارگٹس، ان کی پلاننگز نہیں کامیاب ہونے والی۔ یہ جتنا میڈیا ٹرائل کر لیں، یہ جتنا دنیا کو بے وقوف بنا لیں، سچ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کے برے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے، کیوں کہتے ہیں ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لمبے عرصے تک ظلم نہیں چل سکتا، اور آپ جب کسی پر ظلم کرتے ہیں تو آپ بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ محمد بن سلمان بے نقاب ہو چکا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔